آج انسان نماز پڑھ کر یہ فخر کرتا ہے کہ میں پکا نمازی ہوں، نادان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو سجدہ اس نے کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں۔ تو اپنی نمازوں پر جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ گھمنڈ نہ کریں۔ اگر انہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے نہیں کہ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، اس لیے نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے۔ وہ جو بھی عمل کریں اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب نیت میں اخلاص پیدا ہوگا نا تو تمہاری 2 رکعت نفل میں بھی اللہ وہ برکتیں عطا فرمائے گا کہ اگر مکر کے ساتھ 1000 رکعت بھی پڑھو گے تو اللہ اس میں تمہیں کچھ نہیں دینے والا جو 2 رکعت اخلاص میں تمہیں عطا کرے گا۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور میں کسی کام سے اپنے گھر کے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ بازار میں ایک نوجوان جو اپنے پیر سے معذور ہے وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے کہیں جا رہا، پیر سے معذور تھا، گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار قریب آئے اور اس شخص سے پوچھا کہ اے نوجوان، اس انداز میں کہاں جا رہا ہے؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ گرمی اتنی سخت تھی کہ پرندے بھی چھاؤں تلاش کر رہے تھے اور ایک بشر ایسا نہیں تھا جو گھر کے باہر نظر آئے۔ ہر انسان گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ اس انسان کو جب میں نے دیکھا کہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں حج ادا کرنے مکہ معظمہ جا رہا ہوں، حج ادا کرنے مکہ معظمہ جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، کیا تجھے نہیں معلوم کہ دھوپ کی وجہ سے تیرے کپڑے پسینے میں شرابور ہو گئے ہیں، تیرا چہرہ سرخ ہو چکا ہے؟ کیا ہی بہتر ہو کہ کچھ دیر تو میرے گھر میں آرام کر لے، جب عصر کا وقت ہو جائے گا تو پھر تو اپنے سفر کا آغاز کرنا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب ہمارا تعارف ہوا تو اس شخص نے مجھے جان لیا کہ میں مالک بن دینار ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے جب یہ آفر کیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار، اللہ نے تمہیں تو پاؤں عطا کیے ہیں، تمہارے پاؤں تو سلامت ہیں، تم جب چاہو تب جا سکتے ہو اور وقت پر مکہ معظمہ پہنچ کر حج ادا کر سکتے ہو، مگر اے مالک بن دینار، میرے پاس تو پاؤں نہیں ہے، میں کہیں ٹھہر کر اپنے وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ بر وقت مکہ معظمہ پہنچ کر حج کو ادا کر لوں۔ مالک بن دینار نے کہا اے نوجوان، فکر کیوں کرتا ہے؟ ٹھہر تو جا، میں تیرے لیے سواری مہیا کر دیتا ہوں، میں تیرے لیے گھوڑے کا اہتمام کر دیتا ہوں، سواری پر سوار ہو کے چلے جانا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب اس انسان نے میری زبان سے یہ سنا تو غصے میں اور سرخ ہو گیا اور مجھ سے کہتا ہے مالک بن دینار، میں تو تمہیں عقل مند سمجھ رہا تھا مگر تم سے بڑا بے وقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، میں بے وقوف کیسے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے مالک بن دینار، تم ہی بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کا گنہگار ہو اور وہ چاہے کہ اپنے آقا سے معافی طلب کرے تو اے مالک بن دینار تم ہی بتاؤ کہ وہ عاجزی کے ساتھ جانا زیادہ پسند کرے گا یا سواری پر جانا زیادہ پسند کرے گا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان تو چلا گیا اور بات بھی میرے ذہن سے نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اسی سال مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں حج کے لیے گیا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، وقوف عرفات کیا، مزدلفہ میں بھی ٹھہرا۔ جب میں شیطان کو کنکریاں مار کر لوٹ رہا تھا تو میں نے ایک جم غفیر، ایک ہجوم دیکھا۔ ایک شخص کو بلا کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہ ہجوم کس بات پر لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک نوجوان ہے جو پیر سے معذور ہے، وہ اللہ کی بارگاہ
बारगाह में दुआ कर रहा है और उसकी दुआ में इतनी मोहब्बत है कि लोग उसकी दुआ सुनने के लिए खड़े हैं। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरा दिल भी चाहा कि मैं उस नौजवान की दुआ को सुनूं कि आखिर उसके ऐसे क्या अल्फाज हैं कि लोग सुनने के लिए खड़े हैं। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब मैं लोगों को चीरता हुआ उस इंसान के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि ये तो वही इंसान है जो मुझे अपने शहर में मिला था। कहते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था कि ऐ परवरदिगार तेरा फजल शामिल हाल रहा, मैंने हज अदा किया, खानाए काबा का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा की, सफा मरवा के चक्कर भी लगाए, वुकूफ अरफात भी किया, मुज़दलिफा में भी ठहरा और शैतान को कंकरियां मार कर मैंने अपनी नफरत का इजहार भी कर लिया। मगर ऐ परवरदिगार आलम मेरे सामने ये जो मजमा है ये सारे के सारे अमीर हैं, इनके पास माल है, अब ये जाकर कुर्बानी करेंगे। लेकिन ऐ परवरदिगार आलम तू अलीम व खबीर है और तू जानता है कि तेरे इस बंदे के पास अहराम के सिवा कोई और दौलत नहीं है। ऐ परवरदिगार ये तो जानवर को तेरी राह में कुर्बान करेंगे मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जान तेरी राह में कुर्बान करके उस कुर्बानी को अदा करूं। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि उस इंसान की जुबान से इन अल्फाज का निकलना था कि उसकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बताने का मकसद यह है कि अल्लाह इन्हीं अदाओं को तो पसंद करता है और यही तो चाहता है और यही तो कहता है कि ऐ मेरे बंदे मेरी बारगाह में आकर तो देख, कायनात को तेरे कदमों में न झुका दूं तो कहना, अरे मेरी बारगाह में सजदा करके तो देख, कायनात को तेरे दर पर न झुका दूं तो कहना। परवरदिगार तो तुम्हें तलब करना चाहता है, तुम्हें तलब करना चाहता है, अरे आओ मेरी बारगाह में, मेरी मग़फ़िरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज की शब भी अगर कोई बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर उससे मुआफ़ी तलब करे तो मेरा ईमान कहता है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जहां बंदा मुआफ़ी मांगेगा वहां रब उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा।